سیاستدان تو نہیں ہے سر، یہ تو صاف سمجھ آ گئی ہے، بیکاز جس لیول کے اوپر سیاستدانوں نے اپنے آپ کو پلیس کر دیا ہوا ہے، وہ تو جس بینر کو آرگیومنٹیشن کے لیے بیسس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو وہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں. تو ان سے تو کسی بھی قسم کی توقع رکھنا گناہ ہے، بے وقوفی نہیں گناہ ہے. نہیں، یہ تو غطفان کی فوجیں ہیں، ساری مرسنریز ہیں، سارے کے سارے اپنے اپنے لیے سارا کچھ کر لیں گے، اسلام کے لیے کبھی کچھ نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو پیٹرن بتا کے سب مطلب کوئی ایک کم عقل آدمی بھی، مطلب تھوڑی سے فہم والا بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے. دوسری بات، جو علماء اکرام ہیں ان کے جو حالات ہیں، وہ جن پولیٹیشین اور پولیٹیکل بینرز کے اندر اپنے آپ کو سیاسی جو کرنٹ سیاستدان ہے، پورے دنیا اسلام کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں، وہ درباری ملا ہیں سارے کے سارے. ان سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے آپ نے؟ تو اگر تو آپ نے صلاح الدین ایوبی دیکھنا ہوگا تو وہ والی فیکشنز میں دیکھنا ہوگا جو بھی پریپیئر ہو رہی ہیں یا پریپیئر ہو چکی ہیں یا وہ ابھی یوتھ کے اندر ڈیولپ کی جا رہی ہیں انٹلیکچولی، کہ جو کہ آپس میں نہ صرف اسلامی لیول کے اوپر امت کا درد، بڑی تکلیف ان کو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ 30 سال تک محسوس ہوتی ہے. 40ویں 50ویں سال میں یہ سن کر دیا جاتا ہے، پاکستانی ہر بابے کی پریپریشن ایسی کی جاتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا دنیا اسلام نے پوری دنیا کی انسانوں کی ہسٹری میں کبھی بھی بڑے پولیٹیکل بینر والا بندہ جو کہ چاہے مذہب کی طرف سے آئے یا سیاست کی طرف سے آئے، وہ کبھی بھی 50 سال کراس نہیں کرتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا، بیکاز وہ جنگوں میں ہوتا تھا، وہ بلیور ہوتا تھا اپنے پرپس کا. اچھا، یہ واحد دور گزر رہا ہے پچھلے 200-300 سال سے کہ جس میں مسلمانوں کے مولوی بھی 80-80 سال کے اسکالرز ہیں اور سیاستدان بھی 80-80 سال کے سیاستدان ہیں، اور جرنیل بھی ہمارے 80-80 سال کے جرنیل ہیں. یہ واحد دور گزر رہا ہے کہ اس میں فوجی بھی ہمارا بابا ہو جاتا ہے، مولوی بھی بابا ہو جاتا ہے، اور سیاستدان بھی بابا ہو جاتا ہے. مرتے کون ہیں؟ سارے کے سارے بچے. یہ الٹا حساب ہوتا تھا پہلے کبھی بھی بچوں کو نہیں ماننے دیتے تھے، کیونکہ یہ لوگ خود پرپس پہ بلیو کر کے پہلا قطرہ بارش کا خود بنتے تھے. اور یہ اس نبی کے نام لگانے والے ہیں جس نے خود 35 غزوے اپنے ہاتھ سے لڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں گولی کی آواز نہیں سنی ہوئی ہوتی. یہ سب کے سب ان سے کیا صلاح الدین ایوبی کی باتیں سننی؟ صلاح الدین ایوبی تو تلواروں کے سائے میں پلا تھا اور تلواروں کے سائے میں ہی دفن ہے. سو ایسے ہی اسرائیل کی پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا تھا نا کہ مجھے صرف مسلمانوں سے اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے نبی نے جو آخری اثاثہ چھوڑا تھا، یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، اچھا، وہ 8 تلواریں تھیں جو اس کے حجرے میں لٹک رہی تھیں جب وہ دنیا سے اپنے وصال کو پہنچے. جی ہاں، تو یہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے نا اصل میں کیا تھا، اور ہمیں نہیں پتا. حیرت کی بات دیکھیں کہ بش جیسا بندہ جو صرف اور صرف اپنے ریزروز کو پورا کرنے کے لیے وہ پروفٹس کو جو مانتا ہے، وہ PORFIT والے پروفٹس ہیں. ٹونی بلیئر جیسا بندہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 32 لاکھ بچے قتل کیے ہیں مسلمانوں کے. ان کو بھی یہ پتا تھا کہ پرپس پورا کرنا ہے تو پھر آؤٹ آف یور اون نیشنل باؤنڈری جا کے وہ والے حق کا ساتھ دینا ہوگا جس کو یہ حق سمجھتے ہیں، جس کو بھی سمجھتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدان ہیں جو اپنی باؤنڈری کراس کرتے وقت ایک ایسے خدا سے ڈرتے ہیں جو ہم سب کو پتا ہے کہ انسانی شکل میں اٹلانٹک اوشن کے اس طرف چلتا پھرتا ہے. اور یہ ان لوگوں سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں؟ یہ وہ یوتھ ہے جس کو پریپیئر کرنا پڑے گا ہمیں کہ بھیا 40 سال اگر زندگی میں ہی گزار لیا آپ نے بغیر کچھ کیے تو پھر غیرت کا لفظ استعمال مت کیجیے گا. آپ کو مرنے کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کرتے ہیں. خوشگوار موت کو اپنا فلسفہ بناؤ، خوشگوار زندگی جو ہے نا وہ ابدی زندگی کو کہتے ہیں. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بابے اس لیے ہوتے ہیں بیکاز یہ خوشگوار زندگی کے ہیپی لائف کے فالوورز ہوتے تھے، اور یہ مرنے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ مسیح آخری دفعہ مریں گے، آخری دفعہ زندہ ہیں. یہ مسلمان کو کبھی موت سے اس لیے ڈر نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ مرنا ہے اس نے اس کے بعد ابدی زندگی میں دوبارہ اٹھنا ہے. سو ایسے لوگوں سے اسرائیل تو پھر بڑی طاقت لے کے آیا ہے. میں تو حیران ہوں کسی مداگاسکر یا مالدیو جیسی فوج بھی ہوتی نا جو کہ مسلمانوں کو قتل کر رہی تھی، تب بھی ہم میں سے کسی ایک کے کان پہ جوں نہیں رینگنی تھی. یہ ہمارے حالات ہیں. ان کو بس ٹھٹھے اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی ان نعروں کا کہ جو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو دنیا میں نکل آئیں گے اور فلسطین کی بچیوں کو یہودی پکڑ کے ذبح کر رہے ہوں گے، تب ان کو کوئی غیرت نہیں جاگے گی. دعائیں جو نبی اسلام نے وہی آنے کے بعد سنت نبھائی تھی. اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے یہ دعوت دیں کہ بڑی لڑائی کا وقت آ گیا.
کہ یہ ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں تکے ہیں. اللہ نے ہمیں جان کے اس دور میں پیدا کیا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ وعدے کیے تھے کہ اللہ ہم سے بڑا کام لیں. ہم بھی 400-600 سال پہلے پیدا ہو سکتے تھے، 1000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ کسی مقصد سے آئے ہیں نا. اللہ کے یہاں تو کوئی بے مقصد نہیں آتا کہیں پہ بھی نا. اللہ کے اس کارخانے میں نہ تکا ہے، نہ کوئی ایسی کوئی نعوذ باللہ لاچاری ہے کہ چلو ہیپ ہیزرڈلی بھیجیں گے لوگوں کو. اللہ کے یہاں ایک پتا بھی بغیر کسی مقصد سے درخت پہ نہیں لگایا جاتا. تو ہم تو انسان ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے وعدے کر کے دنیا میں آئے ہیں، اور وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے چیخیں مار رہی ہے فلسطینی بچی کب سے. آپ کو میں پھر بتا دوں، بش اگر اپنے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے پیچھے پوری دنیا میں اپنے چھاونیاں بنا رہا ہے. اب بش تو خیر اب نہیں، اب تو بائیڈن امریکہ کی بات کر رہا ہوں. تو مسلمانوں کی تو ساری کی ساری دنیا میں چھاونیاں تھیں، صحابہ نے بنائی تھیں. وہ ساری کی ساری چھاونیاں بند کرنا اسلام ہو گیا ہے، اور ان کی چھاونیاں بند کرنا کھولنا پالیٹکس ہو گیا. سوچیں تو صحیح، وہ ہمارا ہی طریقہ کار لے کے چل رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بندے مار دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا ٹہکا ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان کی بچی کی آنکھ گندی کی نظر سے آنکھ نہ اٹھا سکے. ان کو پتا ہو کہ پوری قوم پہنچ جائے گی. اور ابھی بھی چلے نہیں پہنچ سکتے، گولیاں نہیں ہیں ہمارے پاس، بندوقیں نہیں ہیں، ان سب 2 نمبر چوروں کے پاس ہیں بندوقیں ہماری ساری. ٹھیک ہے، مان لیا. تو فٹ بال ٹیم کے فین تو پوری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اپنی ٹیم کے میچ کے لیے. مسلمان کیوں نہیں پہنچتے جب وہاں پہ ہماری پکڑی جاتی ہے؟ وہاں پہ پریزنس ہی شو کر دیں، ساری کی ساری فلائٹیں بک ہو جائیں اور اس بچی کے گھر پہنچ جائیں سارے. خالی حال حوالے پوچھ لیں، ان کی روحیں کہاں پہ جائیں گی، ان کے توتے اڑ جائیں گے کہ یہاں 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ آ جاتا ہے جب اس کی بچی کو کوئی آنکھ بھی اٹھاتا ہے. تو سوچیں تو صحیح، ہم اپنے جنازوں پہ کس طرح بندے گنتے ہیں. ہم اس مسلمان بچی کے اوپر کیوں نہیں ہم بندے پہنچ رہے ہیں؟ ان کے تو بھی ہر غزہ میں ایک فیملی نہیں بچی کہ جس میں ایک فیملی بھی ایسی نہیں بچی کہ جس میں ایک نہ ایک بندہ بم سے گولی سے نہ مرا ہوا. خالی جنازہ اٹینڈ کرنا ہی امت چلی جائے نا، تو میں بتا رہا ہوں آپ کو زمین نکل جائے گی ان کے پیروں کے نیچے سے. اور کون کہہ رہا ہے کروڑوں لوگ پہنچے؟ اتنی تو ہمت نہیں ہے ہمارے اندر. 5 لاکھ 10 لاکھ ہی پہنچو. اپنے عمران خان اور نواز شریف کے جلسوں میں تو پہنچ جاتے ہیں ہم سارے. کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ سارے اوورسیز پاکستانی یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کریں، اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا فلسطین جانے کا. پاکستانی پاسپورٹ پہ بین ہے نا اسرائیل جانا. وہ لوگ پہنچ سکتے تھے نا. مسجد اقصی میں صرف 2 نفل پہنچنے کے لیے 50 لاکھ بندہ پہنچ جائے. 1 لاکھ پہنچ جائے سر، 1 لاکھ پہنچ جائے مسجد اقصی میں 2 نفل پڑھنے. بس کوئی مسئلہ اس میں؟ آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی کتنا بڑی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں پہنچتے. بس ہمیں پتہ ہے کہ بس ہمیں فیشن کرنا ہے، ہم نے جا کے بس. اور اس طرح کے دھرنوں اور اس طرح کے پولیٹیشینز کے پیچھے جانا ہے جہاں پہ جان نہیں جاتی بس، کیونکہ ہزاروں سال کی عمریں چاہیے ہمیں. بس میں نے آپ کو بتانا، نبی اسلام نے یہ بیماری بتا دی ہوئی ہے. نبی اسلام نے صحابہ سے کہا کہ ابھی تم قلت میں ہو، سب سے کم تعداد میں تم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے نیچے کر دی ہے. ایک وقت آئے گا کہ تم سب دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں ہوگے، اور پھر بھی ایسے تم پیش کیے جاؤ گے جیسے دسترخوان پہ کھانا. اور دسترخوان پہ کھانا کیوں مثال دی؟ کیونکہ نبی اسلام نے اس کو یہ بتایا کہ جب اس کو کاٹتے ہیں نا تو آگے سے پھڑپڑاتا نہیں ہے، ہلتا نہیں ہے، جنبش نہیں کرتا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی. نبی اسلام نے فرمایا لا، بالکل بھی نہیں، تعداد میں سب سے زیادہ ہوگے، مگر تمہارے اندر وہن آ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو ہماری ماؤں کی دعائیں ہیں اس وقت، جو ہمارے باپوں کے کیریئرز ہیں. نبی اسلام نے کیا کہا؟ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. بس یہی دعائیں ہیں نا ہماری. آج کون سا مسلمان ہے جو پیسے نہیں مانگ رہا نماز میں، جو لمبی عمریں نہیں مانگ رہی مائیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے ایمان کی دعا کوئی نہیں کرتا، یا اللہ اس کو 1000 سال دیں، یا اللہ اس کو لمبی زندگی دیں. کوئی اعلیٰ موت مانگے گا نا، جب تک مائیں اعلیٰ موت مانگنا نہیں شروع کریں گی، بچوں کے سائیکالوجی درست نہیں ہوگی کہ اعلیٰ موت کیوں مانگ رہے ہیں میری. اعلیٰ موت کیا ہوتی ہے؟ ہماری تو ہسٹری بھری پڑی ہے اعلیٰ موتوں سے، تبھی تو جا کے اسلام بچا تھا. سو اٹس اے پرابلم دیٹ وی ایز پیرنٹس کین سالو. کہ اپنے بچوں کو تیار کریں کہ یہ 500 سال کی زندگی کسی کو نہیں ملنی. شکر کر کہ تجھے اللہ تعالیٰ 50ویں سال میں مار دے، کیونکہ 80-90 سال میں ویل چیئروں پہ لوگوں کا محتاج ہوگا. تو یہ کیا کوڑ کے مرض کی دعائیں مانگتی ہیں ساری مائیں کہ محتاجی اور ہسپتالوں کے ڈائلسس اور پتہ نہیں کون کون سے علاجوں میں. 70+ کی کیا لائف ہے پاکستان دنیا میں؟ کتنی میڈیکل سائنس نے ترقی کی؟ 80 سال کا بندہ کیا کر سکتا ہے دنیا میں اس وقت؟ پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں لوگ. اور آپ خود سوچیں یہ سارے پارلیمنٹ ہاؤس والے سارے 80 سال کے ہیں سارے، اور ایسے زندگی ان کو عزیز ہیں جیسے اگلے دن ان کی شادی ہونے لگی 18ویں سال کی. سو اس طرح کی قومیں پھر میں نے کہا اسرائیل تو پھر بڑی طاقتور چیز بن چکا ہے اب. اور سری لنکا مالدیوز نے بھی مسلمان پکڑ لیے نا، تو میں دیکھتا ہوں کون جاتا ہے یہاں پہ، مسلم لیگ کا یا پی ٹی آئی کا.